لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر اور لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وضرورته قصہ مختصر لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کے کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات صدور ہے۔ آنکھ کو آنسو ٹپکنے کی عادت اسی کے جلال کی وجہ سے ہے، آنکھ کو درد بہانے کی عادت اسی کی کرم نوازی کی وجہ سے ہے۔ آنکھ درد پھینکے یا وصل کے گیت گائے ہوتی تو آنکھ ہی ہے، یہ بھی دیکھتی ہے وہ بھی دیکھتی ہے، پر کمال یہ ہے یہ دنیا دیکھتی ہے، وہ جب دیکھتی ہے اپنے یار کا وصل۔ درود نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر سردی شدید ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مرض شدید بھی ہو، بندہ جتنا مرضی علیل بھی ہو، لیکن جس کا دل پر اس کا دروازہ کھٹکھٹا لے تو مرضیں بھول جایا کرتی ہیں اور بندے کا دل کرتا ہے کہ سجن کیا ہو جاؤں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تم کپڑوں کے ساتھ، تم مال کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، ارے اولاد کے ساتھ کسی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تو وہ دنیا میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا نوکر ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس تمہاری نہ نوکری میں کمال، اس کی نہ افضلی میں کمال، لیکن جو مدینے والے کے قدموں میں بیٹھ گئے عزت تیری نہیں کہ تو اس کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے تجھے اپنے قدموں میں بیٹھا۔ تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو صحابہ رسول سے، اور یہ دین و دنیا کی باتیں ہم تک جنہوں نے پہنچائیں خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عرض مند ہوں، نگاہ کا طالب ہوں، علم نہیں رکھتا لیکن علم شناس ضرور ہوں، سخن نہیں رکھتا لیکن سخن شناس ضرور ہوں، عقل نہیں رکھتا لیکن عقل شناس ضرور ہوں، تدبیر مجھے کرنی نہیں آتی لیکن تدبر میرے گرد رقص ضرور کرتا ہے۔ حکمت میری نشانی نہیں لیکن حکمت والے میرے در پر کشکول لے کے بیٹھے ہوا کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں اے طالبوں کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جن کو محمد کا درد مل جائے، جس کو مصطفیٰ کا عشق مل جائے، یہ جہاں سے سور جاتا ہے وہ جب میں نیا اس فیلڈ میں آیا، خطابت کی خطیب نہیں ہوں، واعظ بھی نہیں ہوں، جناب مجھے تو مرشد نے پڑھا کے بھیجا کہ جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے، بس میرے کفن میں گیسو جانا کی بو رہے۔ عشق انسان کو وہ روشنی عطا کرتا ہے۔ جب نیا اس فیلڈ میں آیا تو مجھے کئی سونڈ والے پوچھتے تھے کہ شاہ صاحب ایکو میں بات کرتے ہیں کہ بغیر ایکو کے بات کرتے ہیں؟ تو میں کہتا تھا میں تو ایسے بات نہیں کرتا، سائیں کروانا جانتا ہے، ہمیں بولنا نہیں آتا۔ عرض مند یہ ہوں ارے میں نے 1400 صدیوں بعد اپنے مرشد کی نگاہ سے کہیں نہیں بھی بول سکتا ہوں، جس کو محمد عربی کی نگاہ مل جائے بولنا زمین پر بیٹھ کے ہے نگاہ اس عرش والے کی۔
عشق انسان کو وہ روشنیاں عطا کرتا ہے. موم بتی جناب من ہر دور کی ضرورت ہے. آپ یو پی ایس پر مان کرتے ہیں, لائٹ پر مان کرتے ہیں تو اس کا بیک اپ یو پی ایس ہوتا ہے. لیکن یو پی ایس کا بیک اپ آپ جنریٹر بنا لیں تو جنریٹر کا بیک اپ آپ سولر بنا لیں. کسی نہ کسی دن آپ وہ اندھیر نگری بھی آئے گی جس دن آپ موم بتی کے اوپر منحصر ہو جائیں گے. آپ کو موم بتی روشن کرنی پڑے گی. تو میں چلتا چلتا باہو کے در پر چلا گیا تو میرا مرشد فرماتا ہے شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لب جائے وسط کھڑا کی ہوں. ارے ہر چیز کا کوئی بیک اپ ہے لیکن قبر کے اندھیرے کا کوئی بیک اپ نہیں. لیکن جب سے مدینے والے کی نگاہ ملی ہے, مدینے والا کہتا تو یا محمد کرتا چلا جائے گا, یہ دل بھی روشن ہو جائے گا, قبر بھی روشن ہو جائے گا. بھائی مجھے تو اب گرمی سے سردی سے گرمی کی طرف کا رجوع ہو گیا ہے. امید ہے کہ آپ کا دل بھی تھوڑا سا گرما رہا ہوگا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, آؤ مدینے والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جناب من مصطفیٰ کریم یوں ہی ٹہلنے کے لیے نکل گئے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب بندہ نہیں دے سکتا. آپ تحقیق میں پڑھ جائیں کیوں نکلے تھے, آپ تحقیق میں پڑھ جائیں وجہ کیا تھی, لیکن کچھ باتوں کے جواب نہیں ہوا کرتے. جب چلتے چلتے مصطفیٰ ایک خیمے کے پاس پہنچے تو وہاں ہرن بندھی ہوئی تھی. تو مصطفیٰ نے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ کی صدائیں سنی. تو مصطفیٰ نے ہرن کی طرف دیکھ کے کہا تو کیسے جانتی ہے کہ میں تیرا نبی ہوں. ہرن کہتی ہے ہم نہ جانے, یہ انسان ہی ہے جو اپنے بخت کا غیری ہے. رب نے جب سے چمنستان میں بہاریں عطا کی ہے تب سے ہم جانوروں کو بھی تجھ پر درود پڑھنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرہ حیدری. لا یمکن السرا کما کان حقہ بعد از بزرگ تو ہی. قصہ مختصر محدث دل بھی فرماتے ہیں شاہ عبدالحق, آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ثنائیں بیان کر سکے. بس اتنا کہتا ہوں جدھر رب کی خدائی ہے اس خدا کے بعد تیری ہی مصطفیٰ. عشق, میں عشق کو اپنا مرکز و محور بنانا چاہتا ہوں. جناب من ہم حافظ آباد کلیر والا کے رہنے والے ہیں. ہمارے حافظ آباد میں کلیر والا جانے کے لیے پنڈی پٹیاں نمبر 1 انٹرچینج, خانقاہ ڈوگران 2, کوٹ سرور 3 انٹرچینج لگتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے اگر دن میں سفر کر رہے ہیں تو جناب من وہاں خانقاہ ڈوگران والا اچھا رہے گا. اگر جناب من رات کو سفر کر رہے ہیں تو کوٹ سرور والا اچھا رہے گا. جناب من جب وقت بڑا وسیع ہو تو تب ہم پنڈی بٹیاں والے سے اتریں گے کیونکہ پتا ہے وہاں رش ہوگا. جانی سڑک ٹھیک ہے, رش ہے, کوئی سفر میں مانعت ہے, اس لیے قریب بھی ہو تو میں وہ رستہ اختیار نہیں کرتا. جناب من تم چاہو کہ میں ادھر ادھر دھکے کھاؤں, جب سے مدینے والے کا عشق لگ گیا ہے تو ادھر ادھر دھکے کھانے کا دل نہیں کرتا. جب دل چلنے کی کوشش کرتا ہے تو سوئے مدینہ چلتا ہے. عشق وہ روشنی انسان کو عطا کرتا ہے. وہ ہرنی کا بچہ بول اٹھا, کہا سونیا تو شافعہ محشر ہے, تو روزے جزا کے دن لوگوں کی سفارش کرے گا. وہ ٹچا شاہ چودھری اٹھ کے تھانے دار کو فون کر دے تو تھانے دار کڑیاں کھول دیتا ہے. جس کی سفارش شاہ ابرار کرے, ہم سفارش کے قائل نہیں, تو اس کی سفارش کر. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جس کی سفارش مصطفیٰ کرے, جس کو نگاہوں میں مصطفیٰ لے لے. ارے یہ جانور پرندے کی عادت ہوتی ہے, جب بچوں کو ٹھنڈ لگتی ہے تو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے, اور یہ مرشد کی عادت ہوتی ہے جب اولاد مرید ادھر ادھر جائے مرشد اپنی نگاہ کے سائے میں چھپا لیتا ہے. تو اس نے کہا سونیا
शाफ़े रोज़े जदा है, मेहरबानियाँ करना, इनसे मेरी सिफारिश करना। मैं दर्दों माँ की मारी, मैं एक माँ हूँ, मेरा बच्चा प्यासा है, दूध का तालिब है, आप इतनी सी सिफारिश कर दें, मैं चंद लम्हों के लिए जाऊंगी और चंद लम्हों के बाद वापस आ जाऊंगी। तो मुस्तफ़ा करीम ने ये नहीं पूछा कि तू वापस आएगी कि नहीं आएगी। मुस्तफ़ा ने उन लोगों से कहा, अगर मैं इसकी सिफारिश कर दूं तो तुम बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा, जिसकी सिफारिश मुस्तफ़ा करे, हम कौन होते हैं कि उसकी सिफारिशों को रद्द करे। इधर रावी कहता है, इस आने को उलमा यूं लिखते हैं, वल्लाहु आलिमहु व रसूलहु, ये मुस्तफ़ा का टहलना तेरे लिए दुनिया की तरफ थी। अरे हिरनी आवाज मारे, हिरनी आवाज दे तो मुस्तफ़ा अपना मिंबर छोड़ के, अपना बिस्तर छोड़ के, अपना जनाब मन हरम छोड़ के जंगल की तरफ चल जाते हैं। अरे जानवरों की आवाजों पर मेरा मोहम्मद अपनी मसनद छोड़ के चला जाता है। तो एक बार आवाज दे के तो सही। मदीना औरों के लिए दूर है, जिनके मदीने वाले टोकन शाट है, लेकिन जिनके दफ्तरों पे मदीने वाले का इश्क लगा है, आवाज यहां से देते हैं, निगाहें वहां से। आरज़ूमंद हूं जिसकी सिफारिश मुस्तफ़ा करे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इंसान बड़ा कुब्बा सा बंदा होता है, इंसान में इंसानियत वाली बात नहीं है जब तक कि ये मोहम्मद का गुलाम ना हो जाए। इंसान मोहम्मद की गुलामी से इंसान है। आदमियत बड़ी है, हम सब आदमियत हैं, लेकिन इंसानियत के नाम को मोहम्मद कहते हैं। आज़मान हूँ, अगर कई दफ़ा ये होता है कि अल्लाह तो माफ़ कर देता है, बंदे माफ़ नहीं करते। बंदों की आदत होती है वो कब्रों तक बुक्स लेके जाते हैं, बंदों की आदत होती है वो जनाजों तक बुक्स लेके जाते हैं, बंदों की आदत होती है वो कब्र की आखिरी मिट्टी तक बुक्स लेके जाते हैं। तो जनाब अगर मुस्तफ़ा रब से आरजू करते तो रब ने तो मिनटों में पूरी कर देनी थी, लेकिन याद रखें वो रब ने लोगों के दिलों में वो किरण अता कर दी। जब मुस्तफ़ा बोलता जाए दिल हुक्मरानी ना करने लगे, दिल गुलामी में आ जाए। यंतिकु अनिल हवा का मकसद ये है लोगों को पता चल जाए जवाब मुस्तफ़ा को नहीं देना, जवाब खुदा को देना। तो सुनियो, मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि ये हिरनी अपने बच्चे को दूध पिलाना जाना चाहती है, क्या तुम चंद लम्हों की इजाज़त नहीं दोगे? तो इधर उन्होंने भी नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह ये वापस आएगी या नहीं आएगी। हिरनी गई, बच्चों को दूध पिलाया और वापस आ गई। अरे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उनमें से एक बंदा बोल उठा, कहने लगा, या रसूलल्लाह जी ये वापस कैसे आ गई है? हमें तो पता था जिसको भेजने वाला मुस्तफ़ा हो वो कभी रास्ता भटकती नहीं है, इससे भी तो पूछे ये क्यों वापस आ गई? तो वो कहती है, मुझे उधर लेके गई, मेरी ममता थी, मुझे इधर लेके आई मुस्तफ़ा के चेहरे की रोशनी, उधर मुझे मेरी ममता का एहसास ले आया, इधर मुझे मेरी बंदगी का अरूज ले आया, उधर मुझे मेरी जिन्स की जनाब मन जरूरत ले गई, इधर मुझे खुदा के करम नवाजी ने खींच लाया। तो जनाब मन अर्जुमंद हो, मुस्तफ़ा करीम से कहती है कि सोनिया मुझे तो इन्होंने ज़िबा कर लेना है और खाएंगे या जो भी करेंगे, मैं आपसे अर्ज करती हूँ मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, यतीम का कफील जैसा भी हो, जुल्म भी करे, कम से कम कफालत कर तो रहा है। जमीन खा भी गए लेकिन उसकी जवानी तक उसको समझ आने नहीं देता। मेरे लफ्जों को डेरेदार हजरात बैठे हैं, जमीन खा भी ले लेकिन जवानी तक उसको एहसास नहीं होने देता कि मैं तेरे ही लंगर को खा के तुझे ही आंखें निकालने वाला हूं। आरजूमंद हूं आपकी
आपकी निगाहों का तालब हूँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इधर मुस्तफ़ा से जब उसने कहा तो मेरा दिल ये मचट उठा, जिसकी कफालत मुस्तफ़ा करे। अरे जानवर ये जानते हैं जिनका कोई ना हो उनका मुस्तफ़ा होता है, जिनका दिलबर कोई ना हो उसकी दिलबरी के लिए मुस्तफ़ा है, जिसके सर पर साया कोई ना हो उसको निगाहें देने के लिए मुस्तफ़ा है। अरे ये जानवर तो समझ गए कि मोहम्मद के बगैर दुनिया में कोई रास्ता नहीं। लेकिन हाँ, कुछ जानवर सिफत ना समझे, वो मदीने को देख के इधर देखने लग गए। रब ने कहा जब से तूने मदीने से मुंह फेरा है मेरी रहमत ने तेरे घर से। मैं कल एक शख्स से मिला तो उसके घर में गया तो उन्होंने एक ऐसी खवातीन अपने घर में, मैं तनकीदी बात नहीं कर रहा, तादीश नेमत के तौर पर बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक ऐसी औरत अपने घर में ले आए जिसको पता ही नहीं था कि दरूद किस मुस्कुराती डाली का नाम है। तो जब मैंने उनके सामने 2-3 दफा दरूद पढ़ा तो उनको तिश्नगी हुई कि ये क्या पढ़ रहे हैं, हमें तो नहीं सिखाया गया। भाई जब बच्चे तैयार करने हो पक्के तैयार किया करते हैं, जब किसी को तरबियत देनी हो आधा चमचा मुंह में दे के नहीं छोड़ते, तरबियत पूरी करते हैं। तुम्हारी तरबियत पर सवाल आता है, अरे तरबियत सीखनी है तो और ज़ारा से सीखो। जनाब मन चक्की भी चलती रही, कुरान भी जारी रहा। तरबियत सीखनी है तो मौलाए हैदर कर्रार से पूछो, तरबियत सीखनी है तो मेरे मुस्तफ़ा से पूछो। वो एक सदाकत का पैकर, एक अदालत का पैकर, एक हया का पैकर, वो एक ताजों का पैकर, ईमान का पैकर, जुर्रत का पैकर। अरे तुम जिस बात को खोलोगे सामने मेरे मुस्तफ़ा के तराशे हुए नजर आएंगे। अर्जुमन कि मुस्तफ़ा करीम ने कहा कि ये मेरी सवाली जो बन गई है, हो ना हो इसको मैं अपनी औलाद के लिए ले जाऊं। तो जनाब मन मुस्तफ़ा ने कहा मैं खरीदना चाहूं तो बेचोगे, मैं खरीदना चाहूं तो बेचोगे। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा हम खुद तेरे कदमों के असीर बने बैठे हैं, ये उसका करम है, हम तो इसके एहसान मंद है कि इसकी वजह से तेरे जैसे फकीर का, तेरे जैसे करम नवाज का, तेरे जैसे उस जलाले वाले कराम की मोहब्बत का, तेरे जैसे मुस्तफ़ा का, तेरे जैसे वद्दुहा के चेहरे वाले का, तेरे जैसे अलम नशा के सीने वाले का, वह तेरी वद्दहा जुल्फे, तेरा जंतुगोन हवा बोलना, तेरे माज़ान नैन, तेरे वो नालैन जिसको अर्श चाहे। अरे ये हमारी क्या मजाल है, जिसका खरीदार मोहम्मद हो हम बिकने के लिए तैयार हैं। भाई सूरज चमके तो चमकने के साथ बादल आ जाए तो सूरज का चमकना ज़ेर हो जाया करता है। क्यों जी? सूरज गर्मियां फेंकने का आदी है, जिस्मों को गर्मियां अता करने का आदी है। अरे जिसको आप बादल कहते हैं, धुंध कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसकी कोई मालिक्यूलर फॉर्म नहीं होती, वो एटम की सूरत में नहीं होता। मालिक्यूल जरूर होते हैं लेकिन वो मुंजमद हालत में नहीं होता, हाथ मारो तो टूट जाता है। रब ने इज्ज नियाज के लिए सबसे बड़ी निशानी बादल बना दी। ऐ सूरज तुझे चमकना तो बड़ा आता है पर मेरे बादल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आरजू करना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे सूरज इतना बड़ा हो के तुम जैसे मुझ जैसे उसकी तरफ देखे तो अपनी तरफ देखने नहीं देता, लेकिन बादल आ जाए तो उसकी रोशनी मांद, उसकी गर्मी मांद, उसकी नुदरत मांद। अरे जनाब तुम्हारे गरूर के लिए तो एक बादल ही काफी है। अरे जनाब सूरज के आगे बादल आ जाए तो सूरज नहीं नजर आता। अगर तुम्हारे दिल में राई के बराबर बुग़्ज़ आ जाए तो न रब की रहमत नजर आती है न मुस्तफा का कमाल नजर आता है। ये बुग़्ज़ ही है जो तुम्हें उस गुलशन से दूर किए हुए है। ये तर्के वफाई है। आप कहेंगे कि यहाँ तर्के वफा का क्या, हमने कोई वफा का वादा किया है? कुरान बोल बोल के कहता है कालू बला वाले दावे करके आ गए हो, अब इस कायनात में आके भूल गए हो। जनाब ये तर्के वफा अच्छी नहीं, जफा भी किसी चीज का नाम है, जफा करनी चाहिए, लेकिन याद रखे जिनकी सजाओं में बुग़्ज़े मोहम्मद आले मोहम्मद हो
وہ چہرے روشن بھی ہوں تو نظر کبھی ہی آتے ہیں. جناب من جس بلب کو آپ روشنی والا سمجھتے ہیں وہ 100 واٹ کا، تو آپ کا میٹر گھومتا رہے تو آپ تو اس کو اچھا نہیں جانیں گے. چھوٹا سا انرجی سیور لے آئیں، روشنی بھی زیادہ دیتا ہے اور جناب من بل بھی کم کھاتا ہے. ایک اے سی لگایا ہو، ٹھنڈ تو بڑی مل رہی ہوتی ہے، دل کو سکون تو بڑا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب بل آتا ہے پتا 11ویں داتے 12ویں نہیں لگتا ہے جدو کرو دو دن نہ لبے. جناب من بل کا، اس سردی کا، اس اے سی کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں بل ہو، سستا بھی سا بھی اے سی ہو، انورٹر ہو، بل کو بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا، دل کو بھی سکون رہتا ہے. میں یہ آرزو کرنا چاہتا ہوں کسی ایسے کو اپنا پیشوانہ نہ بناؤ، تمہارے آنگن میں آ جائے، تمہیں ہلکی سی بہار محسوس ہو لیکن اس کے چلے جانے سے بہار بھی جاتی رہے. میرے رب نے مصطفیٰ کو ربیع الاول شریف میں بھیج کے بتایا. ربیع اس کو کہتے ہیں جو سونا ہو. عربی زبان میں بولا جاتا ہے ھذا طفل ربیع، یہ بچہ بڑا سونا ہے. اور جناب من عربی میں در منصور والا لکھتا ہے ربیع اس بہار کو کہتے ہیں جس نے کبھی خزانہ سیکھی ہو. تم رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے ان بہاروں کو خزاں ہے، ان روشنیوں کو اندھیرے ہیں، ان بانگوں کو نیست و نمود ہونا ان کا مقدر ہے. میں نے بہار والے کو اس ربیع بہار میں بنا کے اس لیے بھیجا، نہ وہ ربیع ختم ہو سکتا ہے نہ بہار ختم ہو سکتی ہے. دل وہ آنگن ہے جس میں آنے نہیں تنوس. میں نے کہا جناب من جتنا ذوق ہو اتنی آواز دینی چاہیے، جتنی پسلی ہو، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانا چاہیے. بڑا جناب من 15 لاکھ کا ہوگا تو چھوٹا 8 لاکھ کا ہوگا، جتنا ہوگا اتنی ہی قیمت ہوگی. جناب من عشق یہ نہیں کہتا کہ نگینہ کتنا قیمتی ہے. جناب من جب دل کی ورزشیں پوری ہو تو بندہ آنکھ دیکھ کے کبھی نہیں تھکتا، کبھی رخسار دیکھ کے نہیں تھکتا. آنکھیں دیکھنی ہو تھوڑی سی ہیں لیکن قیمت پوری لگتی ہے. محمد کی عشق کی قیمت یہ ہے تمہیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، اتنا پاک کرنا ہوگا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں رب نے اہل بیت رسول کو اتنا پاک کیا کہ کوئی کہے کہ ان کا وضو نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، ان کے وضو جیسا کسی کا وضو ہی نہیں. ارے جس کی نسل اتنی پاک ہے اس کی اصل کتنی پاک ہوگی. جس کا حسین اتنا پاک ہے اس کا محمد کتنا پاک ہوگا. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس کا حسن اتنا پاک ہے اس کا عبداللہ کتنا پاک ہوگا، جس کا علی اتنا پاک ہے اس کا ابو طالب کتنا پاک ہوگا. یہ تیرے ذوق کی بات ہے، تو کس کو کتنا مانتا ہے. قرآن ان کی پاکیوں کی دلالت دیتے ہوئے کہتا ہے ارے محمد کے بدن سے نکلے اور اتنے پاک ہے. جن کا نسل اتنی پاک ہو اس کے اجداد کا عالم کیا ہو. ارے پاکی کو جاننے کے لیے پلیتی سے ٹکراؤ کرنا ضروری ہے. جب تک میں آپ سے کہتا ہوں جتنے سخی تھے محمد اتنا کوئی سوالی ان کے در پر گیا ہی نہیں. جتنے سونے تھے مصطفیٰ اتنا کوئی ان کا دیوانہ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ رب نے 70 سے زیادہ پردے میرے مصطفیٰ کے حسن کو عطا کیے تھے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اور خواجہ حسن بصری لکھتے ہیں رب نے وہ آنکھ پیدا ہی نہیں کی جو مصطفیٰ کو پورے کا پورا دیکھ سکے. وہ آؤ کھنگالو فقر کی کتابیں، تمہیں فنا فی اللہ بڑے ملیں گے، فنا فی الشیخ بڑے ملیں گے، لیکن فنا فی رسول کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ مصطفیٰ میں فنا ہونا کسی گہرے کا کام نہیں. واللہ عالمہ ورسولہ، یا یہ خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے. جناب شیر کو سوا شیر سے پنگا نہیں لینا چاہیے، ہٹی والے کو پلازے والے سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اپنی حیثیت دیکھ کے لڑنا چاہیے. لیکن دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کی نسبت کے صدقے ہم جیسوں کا دشمن شیطان، مصطفیٰ کی نسبت قریبی کے صدقے شیطان وہ جس نے اتنے سجدے کیے، جس نے موسیٰ کی امت کو بھی ورگلایا، عیسیٰ کی امت کو بھی ورگلایا. جناب نیکی میں بھی بڑے سٹیپ ہوتے ہیں، بدی میں بھی بڑے سٹیپ ہوتے ہیں. آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک
تم ایک بندے کو ساتھ لگا لو تو جناب پگڑی تمہاری ادھر ادھر ہونے لگ جاتی ہے. تم کہتے ہو میرے جیسا پیر ہی کوئی نہیں، میرے جیسا محدث ہو محقق ہی کوئی نہیں. وہ یاد رکھو وہ شیطان تھا جس نے کئی امتوں کو ورگلایا. اور تمہاری شان دیکھو، جب سے محمد کی غلامی کی ہے جو اتنوں کو زیر کرتا رہا، تم یا محمد کہتے جاتے ہو وہ تم سے زیر ہوتا چلا جاتا ہے. یاد رکھے ہر کفر کا کوئی تارا ہوتا ہے، دنیا کا ہر کفر میرے محمد کے نام سے ٹوٹ جایا کرتا ہے. عاشقوں، عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. آپ طلب کرے اتنی سی گندم، آپ نے صرف گھر سردیوں میں مزہ لینے کے لیے جناب من گندم بھون کے کھانی ہو، یا چاول آپ نے جناب من بھٹی پر بھون کے کھانے ہو، تو آپ کو اگلا مان اٹھا دے تو آپ کہتے ہیں بھئی اس کی سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے. تمہاری آرزو تھی تم نیک بن جاؤ، اے انسان تمہاری طلب تھی کہ تم اچھے رستے پر چل جاؤ. میرے رب نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر دیا. وہ اتنا سخی ہے، وہ اتنا سخی ہے، اس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں. آؤ رب کی سخاوت دیکھنی ہے تو مدینے کی طرف منہ کر لو جس نے اپنا ماہی خود سے دور کر کے تمہیں عطا کر دیا. اس سے بڑی کبھی کوئی ہے جو ادھر مجھے کہے کہ شاہ جی آج آپ نے تقریر اچھی کی ہے؟ مجھے پتہ ہے میں نے اچھی کی، کیونکہ میں نے نہیں کی. یہ فضل شاہ کی نگاہ کا کمال ہے. طریقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. بولو بولو یار مہربانی کرے. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. نعرہ حیدری. میرے ایک دوست ہیں ابرار شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کچھ پیڑے طریقت ہوتے ہیں اور بھیڑے شریعت ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ان کو جاننا ہو تو ان کو جواب دینا ہو تو شاہ رکن عالم کا یہ شعر، شاہ شمس تبریز کا یہ شعر پڑھنا. شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، حق با علی حقیقتم، دم حمدم علی علی. وہ شاہ شمس تبریز کہتے ہیں اس دل میں سانس نہیں چلتا، دک دک کرتا ہے تو یا علی کی صدائیں نظر آتی. من علی را دوستم خلق کو ادرافزی، بس خدا و مصطفیٰ جبرائیل باشد رافزی. ارے مجھ پہ رفتوے لگاؤ. یہ موسیٰ کاظم کا خون ہے جو مجھے علی علی کرانا جان گیا ہے. یہ بری امام کی نگاہ ہے، یہ باہو سلطان کا کمال ہے جو بولتے ہیں سچا عشق حسین علی دا. سر دیوے راز نہ بننے ہو. قوال زندگی یہ نہیں کہ تم کبھی جناب من سر کو لے کے دیوار میں مارو، کبھی سر کو لے کے گاڑی میں مارو تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے. بھائی سر اس میں مارا جاتا ہے، پھٹے بھی نہ نقصان بھی نہ ہو. سر تو ماں کی گود میں رکھنے کے لیے ہے. اور میں ذرا تمسکر نہیں مذاقن کہہ رہا ہوں، سر تو بیوی کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے ہے. سر تو اولاد کو عزت کمانے کے لیے ہے. سر دیواروں میں مارنے کے لیے نہیں ہوتا. جب تم کسی کے دشمنی کا ارادہ کرتے ہو تو دیکھ لینا چاہیے اس کی پشت پر کوئی عام نہیں بیٹھا. جس کو فضل شاہ کا تھاپڑا مل جائے دنیا سے وہ نہیں سنبھالا جاتا جس کو مصطفیٰ کا من کن تمہارا مل جائے. حیدر 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 حیدر. اللہ سے آرزو ہے اللہ وہ زبان کبھی نہ دے جو کسی کی گستاخی کرے. ہمارے تو بڑے وہ ہیں جن کے در پر دشمن بھی آ جائے تو 3 دن تک بھی رہے تو زین العابدین جیسے زبان نہیں کھولتے. تو جناب وہی پریشان ہو کے پوچھتا ہے اے علی کے پتر، اے حسین کے پتر، مجھے پہچانا نہیں؟ تو زین العابدین کہتے ہیں میں پہچانتا ہوں. تو وہی ہے جس نے زینب کو تکلیفیں دی تھی. تو وہی ہے جب اصغر کو تیر لگا تھا تو مسکرا رہا تھا. تو وہی ہے جب میرا بدن ننگا ہوا تھا تو کوڑے مارتا رہا. وہ تیری تربیت تھی جو تیری ماں نے تجھے دی تھی. یہ میری تربیت ہے جو مجھے حضرت کے راز نے عطا کی ہے. دشمنی بھی کرنی ہو تو محمد والے سے نہ کرنا. دنیا کے ظرف چھوٹے ہیں، محمد والوں کی تربیت بڑی. کبھی بھی دل میں ایسا تنکا بھی نہیں لانا چاہیے.
جس میں مصطفیٰ والوں کے ادب کام ہو وہ اس کا درود پڑھے، فرشتے اپنے رستے بدل جاتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا بندہ آیا ہو، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، تو جو اس کا طالب ہو یا محبت والا ہو، MP آ جائے تو اس کو ہاتھ پیر پڑ جاتے ہیں، پانی ڈالتے ڈالتے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور جب مصطفیٰ پر عاشق درود پڑتا ہے تو فرشتے بھاگتے بھاگتے کبھی اس سے درود لیتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھے درود اس کا ہی قبول ہے جس کو علی اور آل علی سے محبت دل میں بسیرا ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وہ وقت کبھی نہ لائے جو کسی کے بغض میں گزارا جائے، اور دشمن بھی ایسا دے جس کو دشمنی کا پتہ ہو۔ جناب من کبھی بے ذوق سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ایک لفظ چھوڑا تھا پہلے، محمد جتنے کمال تھے نا رب نے دشمن اتنے بڑے نہیں دیے، کیونکہ جس کوئی آنکھ ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مصطفیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی جنا اتنا پیدا نہیں ہوا جو مصطفیٰ سے دشمنی کرنا جانتا ہو۔ تم اپنے قد کی طرف دیکھو، اپنی ذات کی طرف دیکھو، یہ تو اس کی مہربانی ہے جس کے وصل سے اس نے کائنات چلانی تھی۔ وہ تحفہ رب نے تمہیں بلائیں لینے کے لیے عطا کر دیا۔ ارے دشمنی کرنی ہو تو اپنے جیسوں سے کی جاتی ہے، محبت کرنی ہو تو میرے مصطفیٰ سے کی جاتی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، واخر دعوانا۔